بین الاقوامی سطحس پہ یس قانون بچن ہند تحفظ خاطر کیا سہ قانون چھا ہندوستان ریٹیفائی کورمت کہ نہ ریٹیفائی تار میں اتنے سمجھ کہ قانون چھا سہ بین الاقوامی قانون سہ ہیکہ بیکس لڑکس تہ یہ چیز بیان کرتی اور وہاں پہ پریگننسیز کے چانسز تتہ چھُنہٕ رپورٹ ہی گژھان. آپ ان سے بول لیجیے کہ اخ کیس آسیا تھی رپورٹ کورمت یا گومت تہ نش یتھ اکس بچس میل بوائے سۭتۍ آسہِ زیادتی گٔمٕژ مور لیس دین 1%. غرض چھُ مےٚ یہِ وننس کہ لڑکین ہٕنٛدۍ کیٛازِ چھِ تیٚلہِ زیادٕ گژھان بیکاز ییٚمہِ ساتہٕ تِم تتھ سٹیجس تامتھ چھِ آسان وٲتمٕتۍ اگر ایڈولسنٹ ایج گروپ تتہِ چھِ چانسز آف پریگننسی. ایک کیس میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ وادی کشمیر کی ان جیسے معاملات پہ فکر کرنے کی ضرورت کیوں ہے. فیملی ایک تھی بعد ان کی ایک اور بچی تھی اسپیشل ایبل. کیا ٹھیک اسپیشل ایبل آواز سمجھ کشمیر پڑھنے میں پتا کہ ٹرمینالوجی کیا ہے گرس من ٹھیک وۄنۍ گرس منٛز باسیو کہ یہ معذور بچی چھ مینیج کرن تہ تھوڑا دشوار. وۄنۍ سوٗزُکھ یہ کٔمِس نِش أمِس بیٚنہِ نِش کٔمِس بیٚنہِ نِش ییٚمِس خاندر اوس اور یہ بچی 10-15 دن کے بعد واپس اپنے گھر آتی ہے. ان کے ماں باپ ان کو انٹوورڈ لگا ان کے بیہیویئر. رات تامتھ اوس أمِس بیہیویئر 10% اریٹیشن والا بیہیویئر بٹ أمِس چھُ آز زیادٕ گوٚمُت. پھر 2 مہینہ 3 مہینہ اور ایک ٹائم کے بعد یہ پتا چلا کہ یس أمِس یہ بیم اوس اسی نے اس بچی کے ساتھ بھی غلط کیا. غرض چھُ مےٚ یہ میں کسی بہٕ چھُسو نہٕ تُہُنٛد ذہن یژھان نا شکوکس منٛز تراوٕنۍ کینٛہہ بٹ بلیو می جب میں صبح اپنے بچے کو گاڑی میں بھیجتا ہوں اسکول کے لیے بچوں کو خدا را پوچھیے کہ ڈرائیور کا اپروچ آپ کے ساتھ کیسا تھا. یہ چھُ زندگی ہُنٛد معموٗل بنان. أمِس پرژھِو کہ أمۍ ڈرائیورن ما کر کانٛہہ تِژھ اکھ بیاکھ چیٖز کیا میں تو آپ کے سامنے بول دی. میٲنِس بچس تو تُہنٛدِس بچس چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ اختیار کہ سُہ کرِ تٔمِس 2 یا 3 جاین تِتھٮ۪ن مطلب وہ اس کو ہونٹوں پہ کس نہیں کر سکتا. مٲلِس ماجہِ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ أمِس بچس کٕہٕنۍ نہ آپ کے ماما نہ آپ کے چاچا کیونکہ ہمارے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں یتھ مام انوالو یتھ پتر انوالو. اور جب ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہمیں پھر پتا چلتا ہے کہ 99% جو ابیوزر ہے سہ فیملی مزی آسان. کیاز امس بچس ستن کس ہیکہِ جلدی ابیوز کرت یس امس زانان آسہِ یتھ آسہِ کانٛہہ معموٗلی کانٛہہ لۄکُٹ بچہ سہ ہیکہِ مےٚ سۭتۍ جلدی کتھ کٔرِتھ. أمسٕے بچس انُن مام یا پیتر سہ کِتھ کٔنۍ ہیکہِ جلدی أمِس سۭتۍ کٔرِتھ. گوٚو یُس تہِ ابیوز بچس سۭتۍ چھُنہ گژھان 99% وہ فیملی انسٹیٹیوشنز میں اپنے ہی کرتے. نہیں سر میں تو اس حد تک بھی جاؤں گا. سوری ٹو سے بچے کے لیے کوئی گڈ اور بیڈ ٹچ ہے نہیں. ٹھیک ہے بہ تھاو تُہۍ ؤنِتھ بچس ہیکہِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِس وُٹھس ہیکہِ نہٕ کِس کٕہٕنۍ کٔرِتھ ایکسیپٹ مول موج. اور باپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ییٚمہِ ساتہٕ بچی ایڈولسنٹ ایج گروپس تامتھ واتہِ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے. یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کہا کہ آپ جب حضرت عائشہ کو الگ کمرے میں دیکھو تم ساتھ تی روزی نیبر. یہ صحابہ نے کردار سمجھن کتھ. اور آپ اچھا بیاکھ چیز پرائیویٹ پارٹ سے بچوں کے وہاں پہ بھی ٹچ کوئی نہیں کر سکتا. یہ تعلیم اسہِ پنن بچن ہٕنٛز. اور تمہ ساتہٕ تمہ پتہٕ یہ ڈرائیور کتہِ چھُ أمِس بچس تراوان سکول میں. اس مٲلِس ماجہِ تہِ چھِ اَکٕے فکر شامنس بہٕ وَنہٕ پننہِ گرٕچ کتھ بہٕ چھُس أمِس شامنس پرژھان کہ آز کیا کیا پرنو. میں کبھی ان سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ امس ٹیچر سُنٛد لہجہ ما اوس تمہِ آیہِ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ پگہہ چھُکھ نہٕ سکول مانان گژھُن کِہیٖنۍ. کتنے ایسے کیسز ہیں ہمارے اسکول کے یتھ مینٹلی ڈسٹرب یہ ٹیچر رہتا ہے اور تمچ فرسٹریشن یہ لگیج چھُنہ آسان أمِس. فرض کرو سوری ٹو سے ٹیچرس زنان سۭتۍ گرِ گٔمٕژ لڑٲے امِچ فرسٹریشن چھُ یہِ کیری کران کوٚت سکولس منٛز. یہ ٲس أمِس یہِ فرسٹریشن دفناوٕنۍ کتہِ گرے. أمِس اوس وۄنۍ بیاکھ رول نِباوُن. یہ لگیج اوٚن أمۍ سکول یہ فرسٹریشن کٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ واتان یِمن چیزن ہٕنٛز چھِ کران. اپنے بچوں سے پوچھ لیجیے کہ أمۍ ٹیچر سُنٛد لہجہ چانہِ خٲطرٕ یہ اوسا صحیح کِنہٕ غلط. اس حد تک پیرنٹنگ کی کرنے کی ضرورت ہے. کیا ٹھیک 1098 میں یا تو گھر میں
बच्चे के साथ एब्यूज हो जाए तो वी कैन रिपोर्ट इट करता है, मेरे साथ प्रिंसिपल एब्यूज करता है, मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल एब्यूज करता है, या मेरा सीनियर मेरे साथ एब्यूज करता है बॉस में। चलिए थैंक यू सो मच. लाइक 2000 नाउ मुझे ना मल्टीपल चीजें दिमाग में है, यहाँ से टाइम भी कम. 2012 में हमें बार बार सर्कुलर निकालने पड़ते हैं. स्टेक होल्डर वही दो चीजें हैं ये साथ that we call as the landscape of action. व्यापक लैंडस्केप that we call as the landscape of consciousness. किसी चीज में लैंडस्केप ऑफ और अच्छी सजेशन बच्चों ये बच्चे ऐसे जहनस मजन त्राउन कि अगर इसे अब्यूज कर रहे हैं कि बच्चे कितने करे वॉलंटरीली बेसिस पर रिपोर्ट. मैं आपके जहनशीन कराना चाहूंगा सर कि हिंदुस्तान के मल्टीपल का एडमिशन बच्चों का हो, स्कूल एजुकेशन या कुछ और हो, कॉर्नर में वन मिशन फॉर्म पे इनकॉर्पोरेट होता है ऑडिटोरियम के स्कूल एजुकेशन या कोई और डॉक्यूमेंट हर किसी. जो हमारा मकसद था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 एक्ट पॉक्सो भी सर ने बहुत टच किया और चाइल्ड राइट्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से बोले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 राइट्स जिसमें सारे राइट्स आते हैं बच्चों के. तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा. सर बता रहे थे कि बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो काम है वो सिर्फ बच्चों के साथ ही है, तो हम फिर भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं. उनकी एक अलग सी गैदरिंग होती है. आज जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद था ये बुलाना था हमें गार्डियंस को, लाइन डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको कि उनका क्या रोल है. आफ्टर आप ही लोग हो जो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, आप ही के पास बच्चों को मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो हमारे स्कूल्स है, चाहे वो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है. बच्चों का सारा जो टाइम है आपके साथ ही निकलता है. तो रूल आपने समझना है. या मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमें बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेना पड़ता है और वहाँ पे हमें 3 दिन लगता है, तो आपका वहाँ पे क्या रोल है? जैसा मेरे ख्याल में मुश्तबा साहब ने राइटली जो भी कहा, यकीनन मैं एक एक हर्फ को तायद करता हूँ. मगर मेरा ये मानना है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है ये बच्चे की जो घर से ही शुरू हो जाती है इसकी शुरुआत. क्योंकि हमने जितने भी देखा है कश्मीर में जो जॉइंट फैमिलीज यहाँ अक्सर जो ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली में उस पर सबसे ज़्यादा जो बच्चा है वो अब्यूज हो जाता है. लेकिन सजेशंस भी बहुत सारे आ गए. लेकिन मैं ये भी कहूँगा जहाँ हम यूरोपियन मेरे एक दोस्त इज़ अ डॉक्टर इन USA में, वो डॉक्टर है, उसने बच्चे को शाम को डांटा, कश्मीरी जैसे बच्चे को डांटते. तो नेक्स्ट डे पुलिस से वहाँ स्कूल से पुलिस आ गई एंड ही वाज इन जेल फॉर 12 days. तो मेरे ख्याल में जो भी हमारी अभी अवेयरनेस है वो बहुत कम है यहाँ. लेकिन जहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दे आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क जो है. लेकिन मैं ये कहता हूँ जैसे हमने कहा कि राइटली पुट के पेरेंट टीचर्स मीट जो होती है उसमें बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कोई प्रोविजन एक्ट हो गया, हम बच्चे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. एक नई शुरुआत है. जैसा हमने कहा कैमरा का कि गाड़ी में अगर कैमरा भी हो जाता है वो भी होता है, लेकिन चाइल्ड एब्यूज किसी भी जगह हो सकता है. एंड दिस इज़ वेरी, हमें ये कहना पड़ेगा कि बैड टच और गुड टच में है. ये सबसे ज़्यादा जो हमारे को इसमें एज ए टीचर प्ले के वो माँ, बच्चे की माँ है, वो जो सबसे ज़्यादा क्लोज बच्चे की होती है. दिस इज़ जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स, स्कूल्स में जहाँ भी हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने की ज़रूरत है. इंशाल्लाह थिंग्स ऑल टुगेदर. मैं जैसा इन्होंने कहा कि इस्लाम का एक रोल है जैसे बच्चे के साथ, वो मेरे ख्याल में अगर हम उसी पे वही अपने ज़िंदगी में नाफ्स करें तो मेरे ख्याल में इन जो एब्यूज़ है इससे हम बहुत दूर रह सकते हैं. बाकी बहरहाल ये जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं ये हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी किए हैं. रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, बिल्कुल यही टॉपिक यही था. लेकिन फ़र्क ये था कि वहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो थे जो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, एस्टेब्लिशमेंट्स जो हमारे वर्कशॉप में काम करते हैं, या उनके एम्प्लॉयर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स. तो ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा ये है कि हमारा जो रोल है लेबर डिपार्टमेंट का, वी हैव टू टेक केयर ऑफ 32 लेबर एक्ट्स, जिसमें से अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर एक्ट इज़ वन ऑफ दैट.
اس کے ساتھ ساتھ بانڈ لیبر ایکٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں. جوینائل جسٹس بورڈ میں یا جوینائل جسٹس ایکٹ جو ہے اس میں چائلڈ کی الگ ڈیفینیشن دی گئی ہے, جو آپ نے سویرے سے سنا. چائلڈ لیبر ایکٹ میں ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے. کیونکہ میں لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہوں, ہمیں اپنی ایکٹس کے بارے میں بات کرنی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں آپ سے بات کروں. چائلڈ لیبر ایکٹ بیسیکلی ایک پرانا ایکٹ ہے 1986 کا. پہلے چائلڈ لیبر ایکٹ کہا جاتا تھا اس کو. اس میں جو 14 ایئرس 14 سال کی جس کی عمر ہے, اس میں پروہیبیشن بھی تھی اور ریگولیشن بھی تھی. پروہیبیشن کیا گو تو ریگولیشن کیا گو. پروہیبیشن گو بین, ریگولیشن گو مطلب ات مز اوس گنجائش اس کہ اس ہکو 14 ورس لڑکس تان کام کرنے, مگر تمن جائن یم نان ہیزارڈس آسن. یم چھ زٕ قسم آسان, اکھ گو ہیزارڈس بیاکھ گو نان ہیزارڈس. ہیزارڈس ایسٹیبلش گژھو ییٚتہِ أمِس تکلیف آسہِ ذہنی, دٮ۪مٲغی یا جسمٲنی. اگر أسۍ فیکٹری ہٕنٛز کتھ کرو تتھ منٛز چھِ واریاہ چیٖز تِم آسان ییٚمہِ سۭتۍ أکِس اِنسانس دٲدۍ وۄتھِتھ ہٮ۪کن, یا ؤرٕک شاپن منٛز یا ہوٹلن ریسٹورنٹن منٛز. اتھ منٛز اوس چایلڈ لیبر ایکٹ 14 وُہٕرۍ یِم ٲسۍ تِمن اوس بین. باقی یِم ایسٹیبلشمنٹ ٲس تِمن منٛز ہٮ۪کے یہِ لۄکُٹ لڑکہٕ اتھ کٲم کٔرِتھ. مگر آو گٔے ایمینڈمنٹ, اتھ ایکٹس گوٚو ناو چینج. اتھ ایکٹس چھِ ونان آز چایلڈ لیبر اینڈ ایڈولسنٹ ریگولیشن اینڈ پروہیبیشن ایکٹ. مطلب چایلڈ چھِ اتھ منٛز ونان تٔمِس یُس 14 وُہُر آسہِ, 14 ؤرِس تانۍ آسہِ تہٕ 14 ؤرِس پٮ۪ٹھ 18 ؤرِس تانۍ یِم تہِ اَسہِ بچہِ چھِ تِمن چھِ ونان أسۍ ایڈولسنٹس. 14 ؤرِس تانۍ یِم تہِ بچہِ تِمن لٔج بلینکٹ بین. تِم ہٮ۪کن نہٕ کُنہِ تہِ ایسٹیبلشن پٮ۪ٹھ کٲم کٔرِتھ, چاہے سُہ ہیزٲرڈس آسیا یا نان ہیزٲرڈس آسیا, چاہے سُہ ورک شاپ آسیا, چاہے سُہ نائی کی دُکان آسیا, چاہے سُہ کانٛہہ تہِ آسیا. پروہیبیشن لٔج 14 ؤرین تانۍ. پتہٕ گوٚو ریگولیشن. ریگولیشن لٔج تِمن بچن یِم 14 ؤری ایبو تہٕ 18 ؤرِس تانۍ آسن. تِم ہٮ۪کن کٲم کٔرِتھ, مگر تِم ہٮ۪کن تٔتی کٲم کٔرِتھ یِم نان ہیزارڈس آسن. نان ہیزارڈس ؤنِو تُہۍ کٕمن یِمن نہٕ یِمن پٮ۪ٹھ زیادٕ اثر واتہِ کِہینۍ, جسمٲنی اثرات واتن کِہینۍ. یا تِم ہٮ۪کن تِمن جاین کٲم کٔرِتھ اگر یِمن فیملی بِزنس آسہِ, پننس مٲلِس ہٮ۪کہِ ہیلپ کٔرِتھ پننس بِزنسس منٛز. مگر تتھ تہِ چھِ کنڈیشن یہِ کہِ أمۍ سُنٛد سکوٗل دۄہ گژھِ نہٕ ضایہِ گژھُن. گوٚو گۄڈنیُک چھُ اَسہِ یہِ تھاوُن کہِ أمۍ سُنٛد سکوٗل اگر أمِس تتھ پٮ۪ٹھ اثر پیوٚو تیٚلہِ چھُ سُہ تہِ بین. أمِس چھُ سکوٗل یِنہٕ پتہٕ یہِ کٲم کرنہِ, یا کُنہِ ساتہٕ آسہِ چھُٹی تہٕ تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کہِ پننس مٲلِس ماجہِ ہیلپ کٔرِتھ اتھ کامہِ منٛز. The famous saying is, old men can make war, it is the children who can make history. آج سارے ہم یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے کہ ہم بچوں کے بارے میں بات کریں. جیسے کہ مجتبیٰ صاحب نے بچوں کے رائٹس کے بارے میں بتایا, اور دوسرے اسپیکر جو تھے یہاں پہ ان نے بچوں کے قانون کے بارے میں بتایا. میرا جو ٹاپک ہے, میرا جو اسپیچ کا آبجیکٹ ہے وہ ہے پاکسو ایکٹ. پاکسو کے ریلیٹڈ میں بات کروں گا. 2 قسم کے بچے ہوں گے, ایک تو یا بچہ جرم میں ملوث ہوگا یا بچے کے خلاف جرم ہو جائے گا. جب ایک بچہ جرم میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جیسے انہوں نے بتایا قوانین ڈفرینٹ ہیں, ان کے لیے کوڈس ڈفرینٹ ہیں. جو کوڈس ہیں وہ ریلیکسڈ, وہ قوانین وہ ریلیکسڈ قوانین. ریلیکسڈ قوانین مانے کہ پنشمنٹ سیویئر نہیں ہے. ان بچوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سماج میں پھر سے ایڈجسٹ ہو جائے. ان کے جو کرمنل ریکارڈس ہیں وہ وائپ آف کیے جاتے ہیں, ان کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ بچوں کے خلاف جب وہ کوئی کسی جرم میں ملوث ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان کو پھر سے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سماج میں ڈیولپ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھو گے نیشنل چائلڈ پالیسی میں دیکھو 2013 سپریم کورٹ کے ڈفرینٹ ججمنٹس میں بتایا گیا ہے کہ چائلڈ از سپریملی امپورٹنٹ نیشنل ایسیٹ. مینس کہ ایک بچہ جو ہے یہ ایک ملک کا سرمایہ ہے, ایک خزانہ ہے ملک کا. اور ہم اپنی جنریشنز کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو یہی بچے دے رہے ہیں. یہی بچے ہمارے بارے میں کل بولیں گے کہ ان نے ہمارے ساتھ کیا کیا. These are the best gifts we give to our future generations. اور یہی ہمارے بارے میں بات کریں گے. اب اسی بچے
اگر اس کی قانون کی نظر میں اس کی بات کریں گے تو اس کے حقوق جیسے انہیں بتائے آرٹیکل 14, 15, 21, 21A یہ سارے آرٹیکل بچوں پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ برابری کا حق ہے, ان کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے گا. اور 21A میں ان کو پڑھنے کا ان کو ہم لائق نہیں رکھ سکتے, ضروری طور پہ ان کو پڑھانا ہے. پڑھانا مینس کہ ان کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن اسٹیٹ دیتی ہے, ان کا حق ہے, رائٹ ہے, بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا. اور 51A اگر ہم فنڈامنٹل ڈیوٹیز کی بات کریں گے, 51A میں فنڈامنٹل ڈیوٹیز بتایا کہ ایک پیرنٹ پہ ذمہ داری ہے, ریسپانسبلٹی ایک پیرنٹ کی کہ اپنے بچے کو وہ پڑھائے. ایک پیرنٹس پہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو ضروری طور پہ اپنی تعلیم دے. اور اسٹیٹ کے گولز بھی ہے. اسٹیٹ کے گولز جب ہم ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی اپنے آئین میں دیکھتے ہیں چیپٹر 4A, وہاں پہ بتایا کہ ان بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ ان کو ابیوز سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, اب میں بات کر رہا پھر سے واپس اپنی بات پہ آؤں گا کہ دو قسم کے بچے ہیں, ایک جب بچہ جرم میں ملوث ہو جائے گا, دوسرا جب بچے کے خلاف کوئی جرم کیا جاتا ہے. اب میں بچے کے خلاف جب جرم کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بات کروں گا. جب ایک بچے کے خلاف جرم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو قوانین ہیں وہ اسٹرکٹ قوانین, بہت سخت قوانین. ہمارے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی میں ایسے کیس آتے ہیں جہاں پہ مائیں, ماسیاں, پھوپھے, خالہ یہ ملوث ہو جاتے ہیں ان بچوں کو. ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, آئی وڈ ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز آف دی کیس, بٹ اتنا بتاؤں گا کہ پنی ماس پنس بچس بکسنس بچس کورمت خاندر 15 بچ کورِ کرمت خاندر. تو ان کے لیے قوانین کتنے اسٹرکٹ ہے. اگر آپ دیکھو گے پاکسو ایکٹ میں سیکشن 17 جو بھی اس جرم کو اکسائے گا, ابیٹ کرے گا, اکسائے گا یا کانسپائریسی سازش میں ملوث ہو کر اس بچے کو کہیں پہ شادی کرائے گا, تو ان کیسز میں جو قوانین ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. نان بیلیبل اوفینسز ہے یہ, اور پنشمنٹس جو ہے لائف امپریزنمنٹ, ڈیتھ 20 ایئرس تک پنشمنٹس ان چیزوں پہ. تو ایون آپ اگر ہمارے ڈسٹرکٹ جیل کپوارہ میں بھی بات دیکھو گے تو وہاں پہ ایسے بہت سارے پاکسو کیس ہے. الارمنگ رائز ہو رہا ہے ہمارے یونین ٹیریٹری میں, پورے ملک میں اب رائز ہو رہے ہیں یہ کیسز, بچوں کے خلاف جو جرم ہے وہ ہو رہے رائز. تو اس میں جو کیٹیگرائزیشن, ایج کیٹیگرائزیشن ہوئے 12 ایئرس تک ڈفرینٹ پنشمنٹ, 12 سے 16 تک ڈفرینٹ, 16 سے 18 تک ڈفرینٹ پنشمنٹس ہیں. تو ہائیسٹ پنشمنٹ ہے ڈیتھ پینلٹی. کوئی بھی جرم اگر سیکشل ہیراسمنٹ ہوگا, سیکشل ابیوز ہوگا, پینٹریٹو سیکشل اسالٹ ہوگا, ایگریویٹڈ سیکشل پینٹریٹو اسالٹ ہوگا, سیکشل ہیراسمنٹ ہوگا, اسٹاکنگ ہوگا, فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ بچوں کو فالو کیا جا رہا ہے, ای اسٹاکنگ کیا جا رہا ہے, اس بچے اس کے لیے سپریٹ قوانین ہے. ان سپریٹ قوانین میں سخت سزائیں ملتی ہیں جو بھی اس جرم میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشنز میں, ہاسپٹلز میں, اسکولز میں, کریچز میں اگر کوئی بھی کسی بھی بچے کے خلاف کوئی بھی جرم ایسا ہو جاتا ہے تو ان انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز دے آر اسٹرکٹلی لائبل. اس حوالے سے میں تفصیلات یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کے روز مشن وتسال کپوارہ نے جوینائل جسٹس ایکٹ کے ریلیٹڈ ایک پروگرام کیا جس میں جو بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہے ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ان کو ہم نے اویئر کیا کہ جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن کے بارے میں. ان کو ہم نے جو بھی بیسک انفارمیشن تھی جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن کی اس سے روشناس کیا. فار فلنگ ایریاز جو بھی کپوارہ ڈسٹرکٹ میں بارڈر ایریاز ہے وہاں بھی ہم یہ پروگرام آئندہ منعقد کریں گے. اگر ضلع کپوارہ کے باشندگان کو بچوں کے ریلیٹڈ کوئی بھی گریونس ہوگی وہ ہمارے آفس برنواری میں آئیں گے یا ہمارے فون نمبرات جو 1098 ہے اس پہ بھی فون کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو گریونس ہے ان کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں. جی آج ٹاؤن ہال میں آج کی ڈیٹ میں ہم نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا, ٹریننگ کم کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام, جس میں ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس تھے, اسٹیک ہولڈرس تھے, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ان کنیکشن ود مشن وتسالیہ ہے. تو یہ آرگنائز ہمارا اس لیے یہ پروگرام کرنا تھا کہ جتنی بھی پرابلمس ہیں بچوں کے ساتھ, اسپیشلی چلڈرن ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن اور چلڈرن ان کانفلکٹ ود لا, ان کے ریلیٹڈ جتنی بھی اویئرنیس ہے اسکیمس کی یا جوینائل جسٹس کی یا جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2015 کی یا پاکسو ایکٹ یا چائلڈ رائٹس کی, وہ اویئرنیس ہمیں دینی تھی ان لوگوں کو جن میں کچھ گارڈینس تھے, کچھ پیرنٹس تھے, کچھ چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشنس جو ہے ہمارے وہاں کا اسٹاف تھا, ہمارا جو اسپیشل ایڈاپشن ایجنسی ہے وہ اسٹاف تھا, اور باقی اسٹیک ہولڈرس وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کنیکشن ود ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام تھا.